السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلاس روم مینجمنٹ اینڈ ڈسپلن۔ اگر آپ FPSC لیکچررشپ کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر آپ PPSC کی تیاری کر رہے ہیں یا NTS ایجوکیٹر کی تیاری کر رہے ہیں یا ایون آپ جس بھی سبجیکٹ کی آپ جس بھی جاب ٹیسٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ ٹاپک بہت اہم ہے، کیونکہ اس ٹاپک میں سے MCQs بھی آتے ہیں اور انٹرویو میں کویشچنز بھی کیے جاتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کلاس روم مینجمنٹ اینڈ ڈسپلن، اور اس کے ساتھ ہی ہم دوسرا ٹاپک بھی پڑھیں گے جو کہ بلوم ٹیکسانومی، جو کہ بڑا فیمس ٹاپک ہے، تو ہم آج ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو کلاس روم مینجمنٹ ہوتا کیا ہے؟ کلاس روم مینجمنٹ بیسکلی ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں ہم ایسی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں، ایسی ہم نے اس میں وہ ایکشنز کرنے ہوتے ہیں جو ٹیچر ایسی ایکٹیویٹیز کرا رہا ہو جس سے بچے جو ہے کلاس روم میں لرننگ کر رہے ہوں، بچے کلاس روم میں انوالو ہوں، انگیج ہو، ان کی ایکٹیویٹیز ایسی کروائی جائیں کہ وہ لرننگ میں انگیج رہیں، کلاس روم میں بور نہ ہوں، وہ کلاس روم کو ڈرائی بورنگ پلیس نہ سمجھیں۔ تو اس کو اس طرح لرننگ، ان کے لیے ایسی لرننگ ایکٹیویٹیز کروائی جائیں کہ وہ ٹیچر کی جو انسٹرکشن ہے اس کو سمجھے، ٹیچر جو پڑھا رہا ہے اس کو وہ لرن بھی کر رہا ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلاس روم کو مینیج رکھیں۔ اور کلاس روم کو مینیج کیسے رکھا جائے؟ کلاس روم کا انوائرمنٹ کیسا بنایا جائے کہ بچہ جو ٹیچر کی بات کو سنے اور ٹیچر کی بات پہ عمل بھی کرے، اسے سارے سبجیکٹ کو وہ اچھی طرح سے سمجھ بھی لے۔ تو اس کا سب سے پہلا پرنسپل ہے کلیئرٹی اینڈ ماسٹری اوور کانٹینٹ۔ آپ جو بھی کانٹینٹ پڑھا رہے ہیں، جو بھی مٹیریل پڑھا رہے ہیں، یا پھر آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں ایز اے ٹیچر، یا پھر ایون آپ یوٹیوب پہ بھی کوئی چینل بنا رہے ہیں، تو آپ جس بھی ٹاپک پر کنٹینٹ پر بنا رہے ہیں اس میں آپ کی کلیئرٹی ہو۔ جب تک آپ کو خود کو وہ چیز کلیئر نہیں ہے، جب تک آپ کو خود کو وہ ٹاپک نہیں آتا ہے، آپ بچے کو وہ چیز نہیں سمجھا سکتے ہو۔ آپ کی جب تک اپنے سبجیکٹ پر گرپ نہیں ہے، ماسٹری نہیں ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں سے کنفیوز ہو جاؤ گے اور آپ اس چیز کو بھول جاؤ گے۔ اور جتنا اچھے طریقے سے آپ ان کو کلیئرٹی سے سمجھاؤ گے، ان کو اچھی وہ چیز ضرور سمجھ میں آئے گی۔ جب آپ کا خود کو کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو آپ بچوں پہ جتنے بھی محنت کر لو، ان کو وہ چیزیں بھول جائیں گی، ان کو نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ اور دوسرا پرنسپل ہے پرنسپل آف انوالومنٹ۔ آپ بچوں کو جو بھی ٹاپک پڑھا رہے ہیں تو انہیں ایسے طریقے سے پڑھائیں، ایسی ایکٹیویٹی ساتھ کرائیں، یا ان کو اس طرح انٹرسٹنگ وے میں، جیسے سٹوری ٹیلنگ کے انداز میں اس طرح بتائیں کہ بچے انوالو ہو جائیں، اس چیز کو غور سے سنیں۔ اور اس کے بعد ہے ڈیموکریٹک بیہیور۔ اپنا بیہیور آپ نے ایز اے ٹیچر آپ نے ڈیموکریٹک رکھنا ہے، مینز آپ نے کسی کے ساتھ کسی کی طرح کی کوئی بائسنس نہیں کرنی، ڈسکریمنیشن نہیں کرنی، سب بچوں کو آپ نے برابر ویلیو دینی ہے۔ کوئی بچہ اگر کویشچن کرتا ہے تو اسے برا نہیں سمجھنا ہے، اس کے کویشچن کا آنسر کرنا ہے، اسے ٹیچر دشمنی نہیں سمجھنا ہے، ہر بچے کا رائٹ ہے کہ وہ کویشچن کرے۔ اور اسی طرح اگر بچے کہتے ہیں کہ انہیں ٹیسٹ نہیں دینا ہے، ان کو ٹیسٹ نہیں یاد ہو رہا، تو اس کی پرابلم سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا تو اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی جائے۔ پرنسپل آف سیلف کنٹرول۔ آپ نے خود کو کنٹرول کرنا ہے، مطلب آپ نے اپنے ایموشنز کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ آپ پریشان ہیں، ڈپریس ہیں، تو آپ نے اس کا غصہ بچوں پہ نہیں نکالنا، بچوں کی ذرا سی بات پہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا۔ جیسے کچھ ٹیچر ہوتے ہیں ذرا سی بچوں کی بات پہ ناراض ہو کے کلاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ انتہائی امیچور بیہیویئر فیل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پرنسپل آف فلیکسیبلٹی۔ ٹیچر کو ایک فلیکسیبل بھی ہونا چاہیے، جیسے اگر ٹائم ٹیبل آپ اپنا چینج کر لیں، فلیکسیبل کر لیں، اس میں کانٹینٹ میں کچھ چیزیں پہلے پڑھا لیں یا کچھ بعد میں پڑھا لیں، ایزی سے مشکل کی طرف بچوں کو لے کر جائیں، تو آپ کو فلیکسیبل بھی ہونا چاہیے، اس طرح ریجڈ نہیں کہ نہیں بس یہ ایسا ہے تو ایسا ہی ہوگا، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد پرنسپل آف پرسنل ایٹریبیوٹس آف ٹیچر۔ ٹیچر کی اپنی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اگر دیکھیں اگر ایک ٹیچر ہے وہ اپنی پرسنالٹی اچھی بنا کر آتا ہے، مینس صاف ستھری نیٹ کلین آتا ہے، اپنے آپ کو اچھا ویل کیری کرتا ہے، تو بچوں پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے ضرور، وہ بچے اس چیز سے بڑا امپریس ہوتے ہیں۔ وہ جب ٹیچر کو دیکھتے ہیں، وہ جو ٹیچر اچھی پرسنالٹی بنا کے آتا ہے، تو بچے اس کی بات پہ ذرا دھیان دیتے ہیں، ان کو ذرا شوق ہوتا ہے اس ٹیچر کے قریب جانے کا۔ اور یہ بھی کہ ٹیچر کے اچھی ایٹریبیوٹس بھی ہوں، جیسے ٹیچر خود وقت کا پابند ہو۔ جب ٹیچر خود وقت کا پابند نہیں ہے، وہ خود لیکچر اچھی طرح تیار کر کے نہیں آیا ہے، تو بچے بھی اتنے خاص امپریس نہیں ہوں گے، وہ بھی کبھی پنکچوئل نہیں ہوں گے اس چیز پہ۔ اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ فیکٹرز انفلوئنسنگ افیکٹنگ کلاس روم مینجمنٹ۔ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کلاس روم مینجمنٹ میں افیکٹ کرتے ہیں، کہ کلاس روم مینجمنٹ کو ہمیں جیسے کہہ لیں کہ اس میں انفلوئنس ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے اسکول کا انوائرمنٹ۔ آپ کے اسکول کا انوائرمنٹ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کے اسکول کا انوائرمنٹ اگر اچھا ہے، وہاں پر اسٹوڈنٹ زیادہ آتے ہیں، وہاں پر لیکچر کلاسز باقاعدگی سے ہوتے ہیں، وہاں پر اور ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، تو باقی بچے بھی اس میں وہ ہوں گے، اٹریکٹ ہوں گے، وہ سب بھی آئیں گے وہاں پر۔ اس کے بعد ہے ریسورس اویلیبل۔ آپ کے کالج میں کون کون سے ریسورسز اویلیبل ہیں، وہاں پر کون کون سی فیسلٹیز ہیں، یہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ ایک اچھا اسکول ہے فائنانشیل حوالے سے بھی اور فزیکل اسٹرکچر کے حوالے سے بھی، تو وہ اسٹوڈنٹ کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ تیسرا کلاس روم انوائرمنٹ ایز اے سائز آف کلاس۔ کلاس روم میں جس میں بچے بیٹھتے ہیں وہ کلاس روم دکھنے میں کیسا ہے، جیسے کہ
اس کے दीवारें कैसी हैं, क्या उन दीवारों का कलर उतरा हुआ है, क्या उस रूम में फर्नीचर नहीं है, क्या उसमें चेयर टेबल डेस्क नहीं है, या फिर उसमें फ़ैन्स नहीं हैं। इस तरह नहीं है, अगर चीज़ें नहीं हैं तो वो रूम आपका एक जैसे बोरिंग प्लेस लगता है, तो स्टूडेंट का दिल ही नहीं करता है कि वो उस क्लास रूम में बैठें या क्लास रूम में आएँ। और जैसे अगर देखा जाए जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनकी एक वजह ये भी होती है उनका इन्वायरमेंट, कि उनके स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा होता है। खैर अब हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का इन्वायरमेंट भी बहुत चेंज हो गया है। जैसे टीचर्स ने अपने रूम्स को डेकोरेट कराया होता है चार्ट्स के ज़रिए, बच्चों की लर्निंग भी हो रही होती है, एक्टिविटी भी हो रही होती है, और उनका इन्वायरमेंट भी अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद है मेथड ऑफ़ टीचिंग अडॉप्टेड। जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टीचिंग टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस होती हैं, तो हर टीचर का अपना मेथड होता है, तो वो मेथड भी डिपेंड करता है कि टीचर ने कौन सा मेथड अपनाया हुआ है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट, हर स्टूडेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, हर स्टूडेंट में कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, तो हमने उनके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके साथ लेके उनको साइकोलॉजिकल नीड्स को समझते हुए उन्हें पढ़ाना होता है, ताकि बच्चे लर्न करें, उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा हो। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर टीचर के पढ़ाने से आपके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब उसकी लर्निंग नहीं हो रही। लर्निंग यही होती है कि आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा हो। टीचर स्टूडेंट रेशो भी बहुत डिपेंड करता है। देखिए अगर टीचर स्टूडेंट रेशो ये होते हैं कि वो के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के ऊपर कितने टीचर पढ़ा रहे हैं। जैसे एक टीचर है वो कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ जो है वो 41 की है, यानी कि 40 बच्चों पर एक टीचर पढ़ा रहा होता है। तो अगर देखिए कम से कम 40 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है, तो वो हर बच्चे पे इंडिविजुअल फोकस करना उसके लिए मुश्किल होता है। इसी तरह अगर जैसे कॉलेजेस में देखा जाए तो किसी क्लास में 100 बच्चे भी होते हैं, 200 भी होते हैं एक एक सब्जेक्ट के, तो वो उनके लिए टीचर को मैनेज करना मुश्किल होता है। फिर वो ज़्यादा स्ट्रेंथ, एक टीचर है इतनी स्ट्रेंथ है तो वो हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल तवज्जो देना भी मुश्किल हो जाता है। और पर्सनैलिटी ऑफ टीचर भी बहुत मैटर करती है कि टीचर कैसी पर्सनैलिटी बना कर आता है। तो ये चीज़ वाकई में इफ़ेक्ट डालती है, जो अपीयरेंस होती है वो वाकई आपके जहन पे असर डालती है। अब उसके बाद हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो ये भी हमारा स्टूडेंट्स से ही रेलिवेंट है, लर्नर के हवाले से भी है। बस इसमें एक चीज़ ये हम अहम चीज़ देखते हैं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी ये बताता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लर्निंग आउटकम क्या हैं। हम उनको अगर पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन उनको मिल रही है, हमने टीचिंग मेथड अपनाया हुआ है, क्लासरूम मैनेजमेंट की हुई है, तो उसके कोई आउटकम भी आ रहे हैं या नहीं। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी बेसिकली लर्निंग आउटकम्स के बारे में है। आउटकम कहते हैं नतीजे को, रिज़ल्ट को, कि उसका क्या नतीजा निकल रहा है। जो बच्चों पे हम इतनी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, बच्चों को इतना कुछ समझा रहे हैं, तो उसकी क्या हमारे पास एक्टिविटीज़ आ रही हैं। तो ये जो टेक्सोनॉमी है ये बेंजामिन ब्लूम ने प्रेजेंट की थी। बेंजामिन ब्लूम जो था एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। 1956 में उसने ये थ्योरी दी थी, जिसमें उसने 6 लेवल ऑफ लर्निंग बताए थे। तो उसने कहा था कि ये दीज 6 लेवल कैन बी यूज टू स्ट्रक्चर द लर्निंग आउटकम्स, लेसन्स एंड असेसमेंट ऑफ योर कोर्स। ये 6 लेवल अगर बच्चा पार कर जाता है तो इसका मतलब है आपको लर्निंग आउटकम मिल रहे हैं, उनके लेसन भी, लर्निंग भी हो रही है और असेसमेंट भी हो रही है। तो असेसमेंट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम असेसमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि असेसमेंट क्या होती है। तो सबसे पहला लेवल होता है हमारे पास रिमेंबरिंग। सबसे पहला लर्निंग हमारे पास यही आता है जिसमें बच्चा एक चीज़ को बार बार पढ़ता है, वो नया लफ्ज़ सीखता है, उसको बार बार पढ़ता है। इवन कि हम यूनिवर्सिटी लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं पहली बार, हम अनफेमिलियर होते हैं उससे, उसको रिकग्नाइज़ करते हैं, उस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं कि हमें ये नॉलेज इसमें आ जाए। फिर हम याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने पीछे ये चीज़ पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई। उसके बाद है अंडरस्टैंड। उसके बाद हम उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसके हवाले से डाटा इकट्ठा करते हैं, उसको समझते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये क्या कह रही है। उसकी समरी पढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं, एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो उसके बाद होता है अप्लाई। जो पढ़ा होता है हमने, जो नॉलेज हासिल किया होता है, हम उसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये जो चीज़ है ये इम्प्लीमेंट होती है या नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमने इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी पढ़ी है, तो क्या ये हमारे पाकिस्तान में अप्लाई होती है या नहीं होती। इसी तरह अगर बच्चे ने कोई चीज़ 2-3 उसने कोई टॉपिक पढ़े हुए हैं, या उसने जो समझ ले ये देखा है कि एक चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा, कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो नुकसान होगा, तो वो उसको अप्लाई करके देखता है कि क्या वाकई झूठ बोलने से नुकसान होता है या नहीं होता, तो वो अप्लाई करके भी देखता है। उसके बाद हमारे पास है एनालिसिस। तो हम उसके बाद एनालाइज़ करके देखते हैं। ये बड़ा मेन स्टेप होता है जो कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत अहम किरदार अदा करता है। एजुकेशन लेवल पे लर्निंग की लाइफ में, लर्नर की लाइफ में, लर्नर बोलते हैं जो पढ़ रहा होता है, स्टूडेंट को लर्नर बोलते हैं जो सीख रहा होता है। तो हमारे पास एनालाइज़ करने का मतलब क्या होता है, इसमें स्टूडेंट जो होता है अपना दिमाग ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, आइडियाज़ ढूंढता है, वो देखता है कि डिफ्रेंशिएट करके देखता है दो चीज़ों के दरमियान, उनके एट्रीब्यूट्स निकालता है, उनके दरमियान डिफरेंस देखता है, कंपैरिजन करता है, तो वो असल में एनालाइज़ कर रहा होता है। एवल्यूएट, उसके बाद वो जजमेंट करता है, नतीजा निकालता है
کہ ہم اس میں ایولیٹ کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، اس میں جیسے بچوں کے ٹیسٹ لے لیے، پریزنٹیشن لے لی، یا پھر ان کے ہم نے جیسے ایگزامز لے لیے، تو ہم اس کی ایولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کتنی ایولیوشن ہے، کیا چینج آئی ہے اس میں۔ اس کے بعد ہے کریٹ، مطلب یہ کہ اگر بچہ ان 5 اسٹیپ کو پار کر جاتا ہے پھر وہ کریٹیوٹی والے لیول پہ پہنچ جاتا ہے، جب وہ چیزوں کو ریکگنائز کرنا سیکھ جاتا ہے، انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، تھیوری اپلائی کر کے دیکھ لیتا ہے، اس کا انالیسس کر کے دیکھ لیتا ہے، اس کی ایولیوشن بھی کر کے دیکھ لیتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں وہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ایسے لیول پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ کریٹیوٹی کر سکتا ہے، تو تب وہ بچہ جو کریٹیوٹی کرے گا وہ واقعی بہت کام کی ہوگی کریٹیوٹی، جو اس کے کام بھی آئے گی۔ اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈائیگرام بھی بنی ہوئی جو کہ شو کر رہی ہے کہ پہلا اسٹیپ ریممبر ہے ہمارے پاس، دوسرا ہے انڈرسٹینڈ، پھر اپلائی، پھر انالائز، پھر ایولیوٹ، اور پھر فائنلی کریٹ۔ اس کے بعد پھر فائنلی ایک نئی چیز وہ کریٹ کر کے لاتا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں کہاں مسئلہ ہے، کیا بچے ریممبر نہیں کر پائے، یا انڈرسٹینڈ کے لیول تک نہیں پہنچے، یا اپلائی تک نہیں پہنچے۔ ہمارے بہت سارے جو ہمارے ادارے کہہ سکتے ہیں جس میں ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے ہمارا، تو وہ بیسکلی اپلائی کے لیول تک نہیں پہنچے۔ ہمارے کتنے اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں جو اکنامکس کی تھیوری پڑھ کر اس کو اپلائی کرتے ہیں یا پھر اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ ایون کہ ہمارے یہاں جو پی ایچ ڈی تک بھی جو تھیسس کر رہے ہوتے تو وہ کاپی کروا کے کر لیتے ہیں، نیٹ سے ڈاٹا اٹھایا، پیسٹ کر دیا، بس ہو گیا تھیسس، تو وہ اپلائی نہیں کرتے ان تھیوریز کو۔ جب وہ اپلائی نہیں کرتے، انالیسس کرنا نہیں آتا ان کو، تو ظاہر ہے وہ ایولیوٹ بھی نہیں کرتے پرفارمنس کو، کہ ہماری اکانومی کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے، اسے ایولیوٹ کرے، اچھی ہے، بری ہے، کیسی ہے، تو وہ ظاہر ہے پھر کوئی نیو تھیوری بھی کریٹ نہیں کر رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ویسٹرن ہمارے تھنکرز ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، وہی زیادہ تر کریٹیوٹی کرتے ہیں کیونکہ وہ 6 لیول پار کر جاتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کمنٹ باکس میں کویشچن لکھ سکتے ہیں تاکہ میں اگلی ویڈیو میں